سیکرٹری ہیلتھ وقار الحسن صاحب، ڈاکٹر عبید اللہ سی ای او ڈریب، جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی صاحب اور فارما انڈسٹری کے نہایت ہی لائق احترام بزنس کمیونٹی، میڈیکل اپلائنسز کے مینوفیکچررز اور یہاں پر موجود پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں مصطفیٰ کمال صاحب کو اور سی ای او ڈریب، سیکرٹری ہیلتھ، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر ڈیجیٹل سسٹم for licensing and registration for medical appliances, equipment and drugs کے لیے جو آپ نے نظام وضع کیا ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو جنہوں نے اس کے لیے بھرپور کاوشیں کی اور اس کو کامیاب بنایا۔ میرے ذاتی علم میں اور آپ کے ذاتی علم میں ہے کہ یہ جو ڈریب ہے، it was not drab but a drag. It was dragging everything, not for a month but for years, for reasons very well known to you. آپ سب کو اس کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ یہ 2010-11 کی بات ہے، آپ سب کو اچھی طرح علم ہے۔ میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اچانک وہاں پر مریض جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہونے شروع ہو گئے۔ پتہ یہ چلا، ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ یہ ادویات جو سٹور کی گئی دل کی امراض کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، وہ اس کی سٹوریج کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ مجھے ایک ناچیز کو بات سوجی، میں نے 2 سیمپلز ان کے سیمپل سے اکٹھے کروائے۔ ایک میں نے بھجوایا یو کے اور دوسرا میں نے بھجوایا فرانس۔ اس سے پہلے ڈریب سے رپورٹ آ چکی تھی کہ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی صریحاً ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے یہ ادویات بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا کرنا ہوا، جب لندن سے رپورٹ آئی اور فرانس سے بھی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ تو دل کی امراض کی دوائیاں نہیں تھیں، کہ یہ تو ملیریا کے علاج کے لیے دوائیاں تھیں، اور ریسٹ از ہسٹری۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ تھا وہ ڈریب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ڈریب کو اس جگہ پر لانے کے لیے جس کا افتتاح آج کروایا گیا، اس میں پچھلے 1.25 سال نہیں، جب میں ہماری گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اس زمانے میں بھی اس کے اوپر کام ہوا۔ آج الحمدللہ ایک بڑے قابل سی او آئے ہیں جو اسی ڈریب کی پیداوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈریب کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے۔ تو آج ڈریب کے سی او جو بالکل میرٹ پہ آئے، اور پھر ان چند ماہ میں جو منسٹر ہمارے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان دن رات محنت کی اور محنت کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے ان کا جو شعبہ بطور میئر کراچی کے، آج مجھے اچھی طرح اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور یہ بہت لمبا سفر ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ ایک ہمارے انتہائی دوست ملک نے پاکستان کو ہسپتال گفٹ کیا اور بند پڑا ہے، اور اسی طریقے سے ایک برن یونٹ، دونوں یہ ہسپتال بھی اور برن یونٹ یہ کئی سال سے بن کے بند پڑے، کئی سال سے۔ اور اب مصطفیٰ کمال صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے اس کا بھرپور نوٹس لیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اس کو ریوائیو اس کو کیا جا رہا ہے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور اگر آج بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے طبی شعبے میں، طبی میدان میں ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے، تو بخدا
یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے بالکل. میری زندگی کا یہ تجربہ ہے، آپ کی زندگی کا تجربہ ہے. تو انشاءاللہ جس طرح آج یہاں پر یہ نیا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم انہوں نے میڈیکل اپلائنسز کا جس کا آج افتتاح کیا ہے، اور 20 دن کی اپر لمٹ ہے کہ 20 دن میں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہیں رجسٹریشن کے لیے ان کے فیصلے ہوں گے. یہ کئی سال فیصلے نہیں ہوتے تھے. اور جس طرح میں نے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی آپ کو مثال بتائی، یہاں پر رشوت کا بازار گرم تھا. آج اگر اس کو ریفارم کیا گیا ہے اور یہ سارا شفاف نظام، تو میں توقع کروں گا منسٹر صاحب، سیکرٹری اور سی او آپ سے اور سب سے کہ آپ 20 دن کے اندر اندر فیصلے کریں گے میرٹ پر، اور آپ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. آپ سے وعدہ ہے نا؟ بالکل. یہاں پر جنرل کیانی بیٹھے ہیں. یہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو بنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مایہ دل کی امراض کا ہسپتال ہے. میں نے کام شروع کر دیا تھا راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا. تو میں نے ان سے بات کی، اگر وہاں پر ایک ایسا افسر چاہیے، ایسا انچارج چاہیے، جیسے کہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی صحیح معنوں میں آزاد کشمیر، کے پی اور باقی جو ملک کا علاقے ہیں، گلگت بلتستان اور راول پنڈی اور سارے ملک کا علاقے، اگر ان کو مریضوں کو فائدہ ہوگا اور صحیح علاج ہوگا، تو ان کو میں نے اپوائنٹ کیا. یقین کیجئے کہ دل سے دعائیں نکلتی ان کے لیے کہ انہوں نے ایک بہترین طریقے سے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو پاکستان کا بہترین ایک ہسپتال بنایا فار ہارٹ ڈیزیزز. اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ نظام ہمیں پاکستان میں چاہیے. ہمیں مل کر وفاق کو، صوبوں کو مل کر ہمیں. اور یہ دیکھیے جعلی ادویات 2016 میں پنجاب میں نے پری کوالیفائی کی کمپنیز. پچھلے سال میں 2015 میں جو دوائیاں سرکاری اسپتالوں میں 7 ارب کا اس زمانے میں بجٹ تھا مفت ادویات غریب جو اپنے مریض ہیں ان کو اسپتالوں میں دینے کے لیے، ان کے جب میں نے سیمپلز لیے 2014-15 کے اور ان کو میں نے باہر بھجوایا، 60% وہ سب سٹینڈرڈ اور 40% ادویات وہ سٹینڈرڈ کی تھی. آپ یقین کر لیں بہت دکھ ہوا. اس کے بعد میں نے اگلے سال سرکاری اسپتالوں کے لیے بہت بڑا بجٹ رکھا تھا مفت ادویات کا، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا دوائی پنجاب میں وہ مہیا کروں گا کہ وہ امیر کا بیٹا ہو یا یتیم بچہ ہو، دوائی ان کو اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں اعلیٰ کوالٹی کی ملیں گی. اگلے سال جب میں نے پھر ہم نے لیبس اپنا پنجاب میں بہت شاندار لیبس بنائی ہم نے. اگلے سال جب میں نے پری کوالیفیکیشن کے ذریعے میں نے جب انہوں نے دوائیاں جب مہیا کی، سیمپل بھجوائے باہر، تو جو ادویات تھیں وہ بالکل معیار کے مطابق تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑ نما مسائل ہوتے ہیں. اگر دل سے یہ فیصلہ کر لے انسان کہ میں نے ان پہاڑ نما مسائل کو میں نے نیگوشیٹ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے اور مل کر ہم آگے بڑھیں گے، تو بخدا نہ سمندر نہ پہاڑ ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوں گی، اور پھر شبانہ روز آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں. وہ کبھی رب تعالیٰ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. شرط یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب پاکستان کی تقدیر بدلے گی اور اقوام عالم میں ہم سر اٹھا کر انشاءاللہ چلیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہو کے رہے گا. شرط یہ ہے کہ پوری قوم ہم مل کر فیصلہ کریں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.